آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 94، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 91واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ اہل عرب کی خصوصیات۔ جزیرہ عرب کے جغرافیائی اور سیاسی حالات اور مختلف علاقوں میں مختلف قبائل کی آبادکاری کی تفصیلات آپ جان چکے ہیں۔ اب ہم اس جزیرے کے باشندوں کی اخلاقی خصوصیات کا جائزہ لیں گے، جس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ باوجود اس بات کے کہ جزیرہ عرب کا اکثر علاقہ لق و دق صحراؤں، ناقابل کاشت بنجر میدانوں اور ناقابل عبور ریگستانوں پر مشتمل تھا، اس کے بسنے والے علم سے بالکل بے بہرہ تھے۔ اس کے باوجود قدرت نے اس خطے کو اور اس میں سکونت پذیر قوم کو کیوں اپنے محبوب مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے اور اس دین حنیف کی پہلی تجربہ گاہ بنانے کے لیے منتخب فرمایا، اور ان ان پڑھوں کو کیوں اس دولت سرمدی کا امی بنایا؟ اس جائزے سے آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اہل عرب میں ان خامیوں اور خرابیوں کے باوجود ایسے خوبیاں موجود تھیں جن کے باعث ان کو یہ امانت عظمیٰ تفویض کی گئی، اور آنے والے حالات نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ قدرت کا یہ انتخاب بالکل درست تھا۔ ان صحرا نشینوں نے اپنے فرائض منصبی کو اس عمدگی سے انجام دیا کہ سارا عالم انگشت بدندہ ہو کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست، قوت حافظہ، فصاحت و بلاغت، غیرت و شجاعت، سخاوت و دریادلی، سخت کوشی یعنی سخت کوشش کرنے والے، جفا کشی، فنون جنگ وغیرہ میں مہارت اور دیگر کمالات سے اس فیاضی سے بہرہور فرمایا تھا کہ ان کی ہم عصر اقوام سے کوئی قوم کسی میدان میں بھی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں ان کی انہی خداداد بے پایہ صلاحیتوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے سامنے وہ حکمت آشکار ہو جائے جو قدرت کے اس انتخاب میں مضمر تھی۔ فراست و ذہانت۔ اہل عرب کی فراست و ذہانت عدیم النظیر تھی۔ مورخین نے بے شمار واقعات اپنی کتابوں میں تحریر کیے ہیں جن سے ان کی فراست و ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ ہم ایک دو واقعات کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ ایک دولت مند شخص اپنے 2 غلاموں کی معیت میں سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ نصف راستہ طے کر چکے تو ان غلاموں نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس آدمی نے بھی بھانپ لیا کہ یہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، تو اس نے انہیں کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کا عزم مصمم کر ہی چکے ہو تو میرے ساتھ ایک حلفیہ وعدہ کرو کہ جب تم واپس جاؤ تو میرے گھر جانا اور میری دونوں بچیوں کو یہ شعر سنانا۔ انہوں نے پوچھا کون سا شعر؟ اس شخص نے جواب میں یہ شعر پڑھا، من مبلغ بنتی ان اباہما للہ درکما ودر ابیکما۔ کون شخص ہے جو میری دونوں بچیوں کو یہ اطلاع دے کہ ان کا باپ اللہ کے لیے تمہاری اور تمہارے باپ کی خوبی ہے؟ ان دونوں غلاموں نے جب یہ سنا تو ایک نے دوسرے کو کہا کہ اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں، یہ بے ضرر سا شعر ہے جس سے اس کی آخری حسرت بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب وہ دونوں لوٹیں گے تو اس کے گھر جا کر اس کی بیٹیوں کو اس کی طرف سے یہ شعر سنا دیں گے۔ جب وہ سفر سے لوٹے تو حسب وعدہ اس کے گھر گئے، اس کی بڑی لڑکی سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے والد کو اس چیز نے آ لیا جس سے کسی کو مفر نہیں، یعنی موت۔ اس نے ہم سے قسم لی تھی کہ جب ہم واپس آئیں تو تمہیں اس کا یہ شعر سنائیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ شعر پڑھ کر اس کی بڑی بیٹی کو سنایا۔ اس نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے باپ مجھے آگاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن تم ذرا صبر کرو، میں اپنی چھوٹی بہن کو بلا لاؤں۔ وہ اس کو بلا کر لے آئی، اسے واقعہ بھی بتایا اور اپنے باپ کا شعر بھی سنایا۔ سنتے ہی اس نے اپنی اوڑھنی اتار دی اور آہ و فغاں شروع کر دی۔ اس نے کہا، اے گروہ عرب، ان دونوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہنے لگی، اس شعر کے دونوں مصرے نامکمل ہیں، دونوں مصرے دوسرے مصروں کے محتاج ہیں۔ اس شعر میں پہلے اور دوسرے مصرے میں کوئی مناسبت نہیں، در حقیقت یہ 2 شعر ہیں۔ اس شعر میں دونوں شعروں کا ایک ایک مصرع مذکور ہے اور دوسرا مصرع مقدر ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر یہ شعر کیسے ہونے چاہیے؟
اس نے کہا پہلا شعر یوں ہونا چاہیے، من مخبر بنتی ان اباہما امسا قتیلا بالفلات مجندلا، یعنی کون شخص ہے جو میری دونوں بچیوں کو یہ اطلاع دے کہ ان کا باپ قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش جنگل میں مٹی سے آلودہ پڑی ہوئی ہے۔ للہ درکما ودر ابیکما لن یبرح الابدان حتی یقتلا، اے میری بچیوں، تم دونوں کی خوبیاں اور تمہارے باپ کی خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان غلاموں کو ہرگز نہ چھوڑا جائے یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ لوگوں نے ان غلاموں سے تفتیش کی، انہوں نے اپنے اپنے جرم کا اعتراف کیا، چنانچہ بطور قصاص ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس قوم کی فراست و ذہانت کا آپ اندازہ لگائیے جس کی ایک کم عمر بچی نے اس راز کا پردہ چاک کیا اور حقیقت حال کو آشکار کر دیا۔ ان کی حد درجہ ذہانت و فطانت کے باعث ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ہدایت کے لیے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن کریم تھا، جو اپنے اعجاز بیان اور اسلوب بلاغت میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔ قرآن کریم کے کلمات طیبات میں فصاحت و بلاغت کے جو سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں، ان کی صحیح قدر و منزلت کا وہی لوگ اندازہ لگا سکتے تھے۔ بسا اوقات ایک آیت سن کر ہی پھڑک اٹھتے تھے، ان کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ احادیث مبارکہ میں بہت سے ایسے واقعات مذکور ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور اس کی برکت سے تاریک سینے بقائے نور بن گئے۔ چنانچہ ایک اعرابی آیا، اس نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف یہ آیات سنی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور کہنے لگا، اس کے بعد مجھے کسی نصیحت اور معزت کی ضرورت نہیں۔ ایک اور واقعہ جو اپنی ندرت اور غرابت کے باعث بہت اثر انگیز ہے، سماعت فرمائیے۔ سعد بن مالک نعمان بن منذر کے دربار میں گیا۔ نعمان نے جو سوال اس سے پوچھا، اس نے اس کا حیرت انگیز فصاحت کے ساتھ جواب دیا۔ نعمان کو اس کی فصاحت پر حسد پیدا ہوا اور اس نے اس سے کہا کہ تم بڑے چرب زبان ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہارے مقابلے میں ایک ایسا آدمی پیش کر سکتا ہوں جو تم کو اس طلاقت لسانی کے باوجود لاجواب کر دے گا۔ سعد نے کہا کہ اگر آپ مجھے جان کی امان دیں اور ناراض نہ ہونے کا یقین دلائیں تو میں ایسے شخص کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نعمان نے اپنے ایک ادنا خادم کو بلایا اور کہا کہ سعد کے منہ پر تماچا مارو۔ اس نے اس کو تماچا دے مارا۔ نعمان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس سے برافروختہ ہو جائے گا اور گالم گلوچ پر اتر آئے گا اور میں اسے اس جرم کی سزا میں قتل کر دوں گا، لیکن خلاف توقع تماچا کھانے کے بعد وہ خاموش کھڑا رہا۔ نعمان نے کہا کہ اس کا جواب دو۔ سعد نے کہا، سفیتم مامورن، یعنی ایک احمق ہے جسے حکم دیا گیا ہے اور اس نے اس کی تعمیل کی ہے۔ نعمان نے نوکر کو پھر کہا، اس نے دوسرا تماچا مارا۔ نعمان نے کہا، اب جواب دو سعد۔ سعد نے کہا، لو نہی عن الاولی لم یعد للاخری، یعنی اگر پہلے اسے روکا جاتا تو دوبارہ یہ حرکت نہ کرتا۔ نعمان کے حکم سے نوکر نے تیسرا تماچا دے مارا اور سعد سے پوچھا، اس کا کیا جواب ہے سعد؟ سعد نے کہا، ربی یؤدب عبدہ، ایک مالک ہے جو اپنے غلام کو ادب سکھا رہا ہے۔ نعمان نے ایک اور تماچا مارنے کا حکم دیا جس کی اس نے تعمیل کی، پھر پوچھا، اس کا جواب دو۔ سعد نے کہا، وَلَكْ تَفَسْجَحْ، یعنی تم مالک ہو، تمہیں زیبا یہ ہے کہ عفو درگزر سے کام لو۔ نعمان نے کہا کہ تم نے درست کہا، بیٹھ جاؤ۔ پھر نعمان نے اس کے بھائی عمر بن مالک کو چراگاہوں کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اس نے توقع سے زیادہ دیر کر دی جس سے نعمان غضبناک ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ جب عمر واپس آئے گا تو وہ اس کو قتل کر دے گا، خواہ وہ چراگاہوں کی تعریف کرے یا ان کی مذمت کرے۔ کچھ دیر کے بعد عمر واپس آ گیا۔ نعمان اپنے امراء اور روسا کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ سعد یعنی عمر کا بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نعمان نے اس کے بھائی کو قتل کرنے کی قسم کھائی ہے، یہ اس کو بچانا چاہتا تھا۔ سعد نے کہا، اے بادشاہ، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں عمر سے بات کروں؟ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے اس سے بات کی تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا، میں اس کو اشارہ کر سکتا ہوں۔ نعمان نے کہا، اگر تم نے ہاتھ سے اشارہ کیا
تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا کیا میں اسے آنکھوں سے اشارہ کر سکتا ہوں؟ نعمان نے کہا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گا۔ آخر میں سعد نے کہا کیا میں اس کے لیے عصا کو کھٹکھٹا سکتا ہوں؟ اس نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ سعد نے ایک آدمی سے جو اس کے قریب بیٹھا تھا اس کا عصا مانگا اور اپنے عصا کو بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کا بھائی نعمان کے دربار میں کھڑا اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہے۔ سعد نے اپنے عصا کو دوسرے عصا کے ساتھ کھٹکھٹایا۔ بھائی نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے عصا سے اشارہ کر کے سمجھایا۔ عمرو سمجھ گیا کہ بھائی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی جگہ پر کھڑا رہوں۔ پھر عصا کو کھٹکھٹایا، پھر اسے آسمان کی طرف بلند کیا، پھر اپنے عصا کو دوسرے عصا کے ساتھ چھوا۔ عمرو نے سمجھ لیا کہ اس کا مدعا یہ ہے کہ میں بادشاہ کو جواب دوں کہ میں نے خشک سالی کے آثار نہیں پائے۔ پھر اس نے اپنے عصا کے کنارے کو دوسرے عصا کے ساتھ بار بار کھٹکھٹایا اور اسے اونچا کیا۔ عمرو سمجھ گیا کہ وہ یہ جواب دے کہ وہاں گھاس وغیرہ اگی ہوئی نہیں تھی۔ پھر اس نے اپنے عصا کو کھٹکھٹایا اور اس کو نعمان کی طرف کیا۔ عمرو سمجھ گیا کہ بھائی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اب بادشاہ سے گفتگو کروں۔ عمرو نعمان کے قریب ہو گیا۔ نعمان نے اس سے پوچھا کیا وہاں کی زرخیزی کی تم تعریف کرتے ہو یا خشک سالی کی مذمت کرتے ہو؟ عمرو نے اپنے بھائی کے عصا کے اشاروں سے جو بات سمجھی تھی اس کی روشنی میں اس نے کہا کہ نہ میں خشک سالی کی مذمت کرتا ہوں اور نہ میں وہاں کی سرسبزی کی ستائش کرتا ہوں۔ زمین ایسی ہے کہ نہ اس کی زرخیزی کا پتہ چلتا ہے اور نہ اس کے بنجر ہونے کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے۔ قافلے کے لیے پانی اور گھاس کی تلاش کرنے والا وہاں ٹھہر جاتا ہے، ایک ناواقف عارف بن جاتا ہے، اور جو وہاں امن میں ہو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ نعمان نے عمرو کے اس جواب کی تحسین کی، اس طرح اس کو قتل سے نجات میسر آئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔